شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کے بارے میں تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کے اوپر 23 سالہ مدت میں نازل ہوئی ہے. 23 سالہ مدت میں نازل ہوئی ہے، یعنی جس وقت پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت 5 آیات نازل ہوئی کہ جو سورہ علق کی 5 آیات تھی. اس کے بعد 3 سال پیغمبر اکرم شیب ابی طالب میں رہے. اس وقت قرآن کے نزول کا سلسلہ رک گیا. پھر جب شیب ابی طالب سے باہر آئے، شیب ابی طالب کی مدت تمام ہوئی تو اس کے بعد نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پیغمبر اکرم کی وفات سے کچھ پہلے تک یہ قرآنی نزول کا سلسلہ جاری رہا. قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ والحمد ہے. سورہ الحمد کو سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں سورہ والناس ہے. لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ حمد نازل ہوا ہے. مکمل آیات کے اعتبار سے سورہ حمد پورا کا پورا سورہ حمد ہے کہ جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے. سورہ علق کی یا دوسرے سوروں کی سورہ حمد سے پہلے آیات نازل ہوئی ہے، لیکن مکمل طور پر سورہ حمد ہی نازل ہوا ہے. اور سب سے آخری سورہ جو مکمل طریقے سے نازل ہوا ہے وہ سورہ نصر ہے. آیات الاحکام میں سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے احکام کے اعتبار سے. لیکن جو پورے قرآن کی آخری آیت ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے کہ جس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اور قرآن کریم پیغمبر اکرم کے سینے پر جو نازل ہوا اس کو نزول دفعی کہتے ہیں، اور جو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا اس کو نزول تدریجی کہتے ہیں. پیغمبر اکرم کی وفات سے پہلے آیات مرتب ہو گئی تھی، یعنی ہر سورے کی آیات مرتب ہے. جو اس وقت پورے قرآن میں آیات ہیں وہ سب کے سب وفات پیغمبر سے پہلے ایسی ہی تھی کہ جیسے اب ہیں، لیکن سورے غیر مرتب ہیں. یعنی اس وقت سب سے آخری سورہ سورہ والناس ہے، لیکن سب سے آخری سورہ سورہ والنصر نازل ہوا ہے. سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، اس میں 3 آیات ہیں. 3 آیات تو سورہ والعصر میں بھی ہیں اور سورہ نصر میں بھی ہیں. آیات کے اعتبار سے یہ سورہ چھوٹا نہیں ہے، بلکہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے چھوٹا ہے.
اور سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے۔ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو بڑے سوروں سے شروع ہوتا ہے، اور جب اختتام کی طرف جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے سورے اس میں شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آخر میں آ کر بہت ہی چھوٹے سورے ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر اکرم کی ہجرت سے پہلے سورہ یا آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں یا سورے نازل ہوئے ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی، چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی یا کسی بھی علاقے میں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ براءت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، لیکن 114 ہی بسم اللہ ہے، اس وجہ سے کہ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 114 بسم اللہ سوروں کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی